السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ زور اور زبردستی کے ساتھ اس وقت اپنی سیٹ کے اوپر براجمان ہیں بطور چیف جسٹس۔ ادروائز اب ان کا اسٹیٹس جو ہے وہ بالکل ریٹرنڈنٹ ہو چکا ہے، بالکل اب بیکار ہو چکا ہے۔ اب بطور چیف جسٹس ان کا بیٹھنا اس کرسی کے اوپر اور آ کر بینچ بنانا اور عدالتی معاملات کو چلانا، کیسز کو چلانا، ان کی سماعت کرنا، اب یہ بالکل ریٹرننٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ اب سے تقریباً ٹھیک 5 سے 6 دن بعد، 7 دن بعد، 8 دن بعد 25 اکتوبر 2024 کو ایک ہفتے 10 دن بعد وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور ان کے لیے الوداعی ایک فل کوچ ریفرنس بھی بلا لیا گیا ہے۔ ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا، لیکن ڈنر میں ان کو پتا تھا کہ ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کو باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ڈنر انہوں نے خود ہی کینسل کروا دیا۔ اب پاکستان بھر میں جتنے وکلا ہیں، وکلا اصل میں یہ جو پاکستان کا نظام انصاف ہے اس کی آواز ہے۔ وکلا پاکستان کے نظام انصاف کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وکلا جو ہے وہ پھٹ پڑے ہیں اور شدید ترین تنقید کی جا رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر، جس میں فیصل صدیقی بھی شامل ہیں، اور فیصل صدیقی نے پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی بھی کی۔ اس کے علاوہ علی احمد کرد، وہ ایک انڈیپینڈنٹ قسم کے وکیل ہیں، اور جن دنوں میں پاکستان میں موومنٹ چل رہی تھی، تحریک چل رہی تھی عدلیہ کی آزادی کی، اس میں انہوں نے بڑا مرکزی کردار ادا کیا تھا، بڑا مرکزی کردار، خاص طور پر جو ان کی تقریریں، ان کی شعلہ بیانی، ان کا جوش خطابت جو ہے وہ بڑا مشہور ہوا تھا۔ اور آج بھی ان کا جو جوش خطابت ہے، آج بھی ان کی جو شعلہ بیانی ہے وہ بڑی مشہور ہے۔ ان کی جانب سے بھی تقریر کی گئی، خطاب کیا گیا، اور انہوں نے بھی قاضی فائز عیسیٰ کو شدید ترین تنقید کا نشانہ بنایا۔ فیصل صدیقی نے کیا کہا، علی احمد کرد نے کیا کہا، وکلا کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن میرے پاس موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ سیکنڈ یہ کہ اب قاضی فائز عیسیٰ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، ذہن میں کیا چل رہا ہے، وہ شیئر کرتا ہوں۔ اور تھرڈ یہ کہ ان کی اپنی اتحادی جماعت حکومت کی پیپلز پارٹی، وہ بھی اب اس بات کے اوپر پہنچ چکی ہے، نتیجے پر پہنچ چکی ہیں کہ 25 اکتوبر جو اس وقت اہمیت کی حامل ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ حکومت کو خطرات، بلکہ انہوں نے اب اس بات کا اظہار کر دیا ہے۔ پہلے وہ اظہار نہیں کر رہے تھے، پتہ تو تھا ان کو وہ، لیکن اب ان کی جانب سے اظہار کیا جا رہا ہے کہ حکومت کو خطرہ ہے، حکومت خطرات کا شکار ہے، حکومت کو خطرات لاحق ہے، کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ چلا گیا جو اس حکومت کا گارنٹر ہے، اس حکومت کا ضامن ہے، اگر وہ چلا گیا تو جسٹس منصور علی شاہ کے آتے ساتھ ہی الیکشن کھل جانا ہے اور حکومت کا خاتمہ ہو جانا ہے۔ کیٹیگوریکلی یہ الفاظ کہے گئے، کس نے کہے، کیسے کہے، کب کہے، میں آپ کو اس بارے میں انفارمیشن دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت وکلا جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف پھٹ پڑے ہیں، اور اس میں ٹاپ کے چوٹی کے جو وکلا ہیں، بار کونسلز ہیں، بار ایسوسیشن ہے پاکستان بھر سے، وہ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ پہلے تو جتنے وکلا ہیں، جتنی بار ایسوسیشن ہیں، جتنی اس وقت پاکستان کے اندر بار کونسلز ہیں، ان کی جانب سے آئینی ترمیم کے اوپر بھی بڑے خدشات کا اظہار کیا گیا کہ یہ جو حکومت آئینی ترمیم لا رہی ہے، آئین کے اوپر حملہ کر رہی ہے، عدلیہ کے اوپر حملہ کر رہی ہے، یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے پٹیشنز بھی دائر کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، یا لاہور ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ میں، ان کی جانب سے پٹیشن دائر کی گئی باقاعدہ، تاکہ اس آئینی ترمیم کو روکا جائے، اس کو چیلنج کیا جائے، اور آنے سے پہلے ہی اس کا مجوزہ تو کم از کم جو مجوزہ مسودہ ہے، اس کے اندر جو شکیں شامل ہیں، وہ تو کم از کم پبلک کیا جائے، پبلک کے نالج میں ہے، کیونکہ ابھی تک تو مسودہ جو ہے وہ ان کے درمیان ہی گھوم رہا ہے، ابھی یہ ان کے پاس اصل والا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ مسودہ کہیں اور تیار ہوا ہے، تجاویز کہیں اور تیار ہوئی ہیں، تمام ترامیم کہیں اور تیار ہوئی ہیں، ان کو صرف آخری مومنٹ کے اوپر، بالکل لاسٹ مومنٹ پہ ان کے ہاتھ میں پکڑانا شہباز شریف کے، بالکل اسی طرح سے میں آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے لاسٹ مومنٹ پہ شہباز شریف کو نگران وزیر اعظم کا نام دیا گیا تھا، شہباز شریف کو بھی نہیں پتا تھا، اور راجہ ریاض اس وقت کے سو کالڈ اپوزیشن لیڈر کو بھی نہیں پتا تھا کہ نگران وزیر اعظم ہے کون، ایسے ہی بس ملاقات کرتے تھے، بیٹھتے تھے اور گپ شپ لگاتے تھے، چائے پیتے تھے اور اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ تو لاسٹ میٹنگ کے اندر ان کو پھر نام آ کے پرچی جو ہے وہ دی گئی، پہلے شہباز شریف کو، شہباز شریف نے پرچی دی راجہ ریاض کو، راجہ ریاض نے باہر آ کے اناؤنس کر دیا۔ تو بالکل ان کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے، پرچی کہیں اور سے آتی ہے، تجاویز کہیں اور سے آتی ہے، مسودہ کہیں اور سے آتا ہے، ڈاکومنٹ کہیں اور سے آتا ہے۔ تو اس حکومت کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، اور فیصل صدیقی، علی احمد کرد، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ کو، قاضی فائز عیسیٰ ان دنوں میں جب بالکل لاسٹ ڈیز آ جاتے ہیں آپ کی ریٹائرمنٹ کے،
آخری جو 10 دن ہوتے ہیں اس میں جتنے چیف جسٹس ہوتے ہیں وہ بینچ بنانا، کیسز سننا، سماعت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ چیمبر ورک کرتے ہیں، چیمبر میں بیٹھے اپنا کام شام کریں، اپنے جو اختتامی آپ کے معاملات ہیں وہ نمٹائیں، اور جو بھی آپ کی کیسز کوئی پینڈنگ ہے، ڈیٹیل ججمنٹ ہے وہ بنائیں، اور صرف چیمبر کے اندر بیٹھے کیسز سننے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور ایک قسم کا اب آپ سرنڈر کرتے ہیں، اب آپ دستبردار ہو جائیں، پیچھے ہو کے بیٹھ جائیں۔ اور دوسرا یہ فیصل صدیقی نے تو ایک ہاتھ آگے جاتے ہوئے کہا کہ یہ آپ ہماری عدلیہ بھی چھوڑ دیں، آپ بینچز کے اندر بیٹھنا بھی چھوڑ دیں، اور آپ ہماری جان بھی چھوڑ دیں اور ملک بھی چھوڑ دیں، یہ اس طرح کے الفاظ کہے گئے۔ اور میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں، قاضی فائز عیسیٰ کا ٹکٹ جو ہے وہ کنفرم ہو چکا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر کو ریٹائر ہونے کے بعد جیسے ہی ریٹائر ہوں گے ٹھک کر کے وہ فلائٹ پکڑیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پر ترکی چلے جائیں یا اسپین چلے جائیں، یورپ میں انہوں نے بہرحال چلے جانا ہے جہاں پر ان کی پراپرٹیاں ہیں جس کے اوپر ریفرنس ان کے خلاف ہوا تھا، تو وہ خلا جو ہیں وہ ان کے خلاف تو آ گئے ہیں میدان میں۔ یہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ نے اسی وقت ہی ان سے دست شفقت اٹھا لیا تھا، ان سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا قاضی فائز عیسیٰ سے، جب یہ اکثریت کھو چکے تھے آج سے قریباً کوئی 4 مہینے پہلے، جولائی کے مہینے میں 12 جولائی 2024 کو، جب عمران خان کے حق میں، پی ٹی آئی کے حق میں مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا تھا 8-5 کی ریشو سے فل کھوٹ کے اندر، اور 5 میں کون تھا؟ قاضی فائز عیسیٰ، وہ اقلیت میں چلے گئے قاضی فائز عیسیٰ، ایک بطور چیف جسٹس اقلیت میں چلے جانا، اس سے بڑی شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اور ادھر 8 ججز دوسرے تھے جو عمران خان پی ٹی آئی کے حق میں انہوں نے فیصلہ دے دیا، اسی وقت ہی اسٹیبلشمنٹ نے تو اپنا دست شفقت اٹھا لیا تھا کہ اب ہمیں ان کی مزید ضرورت نہیں ہے، یہ ایسے لولے لگڑے گھوڑے کے اوپر پیسہ لگانا، وقت لگانا، یہ بالکل ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ تو بکلا بھی پھٹ پڑے ہیں، اور خاص طور پر اندر کے ججز، ان کی جانب سے بھی بغاوت کا سامنا قاضی فائز عیسیٰ کو، اسی وجہ سے انہوں نے ڈنر بھی کینسل کیا، کیونکہ اول وہاں آنا کسی نے نہیں تھا، اگر آ جاتے تو انہوں نے جس طریقے سے ذلیل کرنا تھا قاضی فائز عیسیٰ کو، قاضی فائز عیسیٰ نے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہنا تھا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ڈنر کینسل کریں، کوئی بہانہ مارے، پیسوں کا بہانہ مارے اور دوڑے یہاں سے، اب ان کو نظر آ گیا ہے۔ تو لاسٹ بالکل 10 ڈیز ہیں، آخری 10 دنوں کا کام، چیمبر ورک کا کام کریں، یہ وکلا برادری کی جانب سے کہا گیا، اور آپ کیسز کے اوپر بالکل سماعت نہ کریں، پیچھے ہٹ جائیں، اترے چٹے اور راستہ ہموار کرنا اور حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرنا، یہ چھوڑے ساری باتیں اور یہ چھوڑے سارے کام، اب آپ بالکل ریٹائرمنٹ کے قریب آ گئے ہیں، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ قاضی فائز عیسیٰ کیونکہ جا رہے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ کا بطور چیف جسٹس نوٹیفکیشن نکالیں، اور یہ جو وارداتیں ڈالی جا رہی ہیں، سازش کی جا رہی آئین اور عدلیہ کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، اس تماشے کو بھی ہمیشہ کے لیے بند کیا جائے۔